بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ تربیت اولاد کے حوالے سے مختصر سی معروضات پیش کرنی ہیں۔ اللہ جل شانہ نے بنی آدم کو نسل چلانے اور بڑھانے کے لیے آپس میں مرد و عورت کی ایک دوسرے کی طرف رغبت رکھ دی اور دونوں میں شہوت بھی پیدا فرما دی، لیکن شہوت پورا کرنے کی حدود بھی مقرر فرما دیں۔ اول تو نکاح کو حالات کے اعتبار سے لازم قرار دیا اور پھر اس کی تفصیل بتائی کہ کس سے نکاح حرام ہے، کس سے حلال ہے۔ اگر مرد عدل قائم کر سکے تو اسے ایک سے زیادہ بیویاں رکھنے کی بھی اجازت ہے، لیکن بیک وقت 4 سے زیادہ بیویاں نکاح میں نہیں رکھ سکتا۔ دیکھیے اس میں حد بدی بھی ہے اور آسانی بھی ہے۔ اللہ جل شانہ نے نسل چلانے کے لیے شہوت تو رکھی ہی نہیں تھی، شہوت تو رکھی ہی تھی، اولاد پیدا ہو جائے تو اس کی محبت اور ممتا ماں باپ میں، دوسرے متعلقین کے دلوں میں بھی پیوست کر دی۔ شریعت کا حکم تو ہے ہی کہ اولاد کی پرورش کرو، کس طرح کرو، کیسے کرو، لیکن انسان اپنی ممتا سے بھی مجبور ہے، اسے پرورش کرنا ہی پڑتی ہے۔ پھر ناسمجھ بچوں کے دلوں میں بھی فطرتی طور پر یہ بات ڈال دی کہ یہ میرے ماں باپ ہیں، ان سے لگا رکھنا، لپٹا رہنا، ان سے محبت کرنا، یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ دیکھیے چھوٹے بچے جس ناز و نخرہ سے ماں باپ سے فرمائشیں کرتے ہیں، ضد کر کے اپنی منشا کے مطابق مال خرچ کروا دیتے ہیں، ماں باپ کے سوا کسی دوسرے کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے۔ کون کرتے ہیں ماں باپ کے علاوہ اپنی اولاد سے، کسی کی اولاد سے؟ بعض مرتبہ حالات ایسے ہوتے ہیں کہ نکاح میں دیر لگ جاتی ہے، رشتہ نہیں ملتا یا اسباب موجود نہیں ہوتے، اس کے باوجود اسلام نے زنا کرنے کی اجازت نہیں دی، بلکہ شہوت کو دبانے کے لیے روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے۔ یہ روزے لگاتار ہونے چاہیے۔ پھر روزہ رکھ کر شہوت کو دبانے کا حکم تو فرمایا، لیکن قوت مردانگی ذیل کرنے کی اجازت نہیں دی۔ روایات کے اندر آتا ہے کہ بعض احباب نے اس چیز کی اجازت مانگی کہ ہم یہ اپنی شہوت ختم کر دیتے ہیں۔ مشکوٰۃ شریف میں ایک حدیث کا ٹکڑا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا من خسا ولا اختصا، ہم میں سے وہ نہیں ہے جو کسی کو خسی کر دے یا خود خسی ہو جائے۔ یہ مردوں کے حوالے سے، انسانوں کے حوالے سے، جانوروں کے حوالے سے یہ حکم نہیں ہے، وہ الگ ایک ٹاپک ہے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ نکاح کا اصل مقصد اولاد کی پیداوار ہے، جسے وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُم میں بیان کیا ہے۔ تو اگر کسی کو سر دست نکاح کرنے کا موقع نہیں ملتا تو روزہ رکھ کے شہوت کو دبا لے، لیکن بالکل شہوت کو ذیل نہ کرے۔ ممکن ہے اللہ تعالیٰ ایسا موقع دے دے، ایسے حالات پیدا فرما دے کہ نکاح کرنے کی صورت نکل آئے، اور جب اولاد پیدا ہو جائے تو اسے پیار و محبت سے پالے، اس پر حلال پیسہ خرچ کرے، لیکن اس کے کہنے سے گناہ نہ کرے۔ مثلا بچے کہتے ہیں ہمیں تصویریں، گڑیاں خرید کے دیں، ہمیں فلاں فلاں چیزیں، تو ان کی یہ بات نہ مانیں۔ کوئی بچے کہتے ہیں غیر شرعی لباس سلوانے کا یا خریدنے کا کہیں، یا لڑکیاں بے پردہ پھرنے کو کہیں، تو ان کی یہ خواہش پوری نہیں کرنی چاہیے۔ اولاد کی تربیت صرف یہی نہیں ہے کہ کپڑا اور روٹی کھلا دیں، کپڑے پہنا دیں، نرم بستر پہ سلا دیں۔ محبت کا سب سے بڑا تقاضا یہ ہے کہ انہیں نیک اعمال والا بنا دیں، گناہوں سے پرہیز کرنے والا بنائیں، انہیں شرعی احکام سکھائیں، انہیں قرآن کریم پڑھائیں، حفظ کروائیں، نمازیں صحیح یاد کروائیں، نماز پڑھنے پر خوب زور دیں۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اپنی اولاد کو نماز پڑھنے کا حکم دو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں، اور اگر نماز نہ پڑھیں ان کو مارو جب وہ 10 سال کے ہو جائیں۔ آج کل لوگوں نے یہ رواج اپنا رکھا ہے، بنا رکھا ہے کہ کافروں میں جو چیزیں رواج پا جاتی ہیں اسی کو خود بھی اختیار کر لیتے ہیں، اولاد کو بھی اس پہ ڈال لیتے ہیں۔ لڑکوں اور لڑکیوں کے اسکول کالج کی زینت وہ بناتے ہیں،
کو ایجوکیشن ہوتی ہے، بے حیائی کا لباس پہن کے جاتے ہیں، لڑکے لڑکیاں ایک ساتھ بیٹھتے ہیں۔ پہلے تو لڑکے ہی پتلون پہنتے تھے، اب لڑکیاں بھی پہننا شروع ہو گئیں۔ غور کریں کس قسم کا غضب ہے، کیسی یہ بے شرمی اور بے حیائی ہے۔ ماں باپ کا یہ حال ہے کہ اولاد کو نہ نماز سکھاتے ہیں، نماز پڑھنے کی تاکید کرتے ہیں، والد صاحب خود بھی داڑھی منڈواتے ہیں، لڑکوں کو بھی اسی طریقے پر چلایا ہوا ہے، اور ایک واجب شرعی کو عار سمجھتے ہیں۔ حالانکہ قرآن کریم میں آپ غور کریں، تقوی معیار کرامت ہے۔ سورہ حجرات میں اللہ فرماتے ہیں، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اے لوگو، بے شک ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، تمہارے چھوٹے بڑے قبیلے بنائے، بے شک سب سے بڑا عزت والا اللہ کے نزدیک وہ شخص ہے جو تم میں سے سب سے زیادہ تقوی والا ہے۔ تو بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا اور خبر رکھنے والا ہے۔ غور فرمائیں کہ اس آیت کریمہ میں اول تو یہ فرمایا کہ لوگوں کی تخلیق یعنی پیدائش ایک مرد اور عورت یعنی آدم اور اماں حوا سے ہوئی۔ جتنے بھی انسان ہیں اپنے آباء و اجداد کے واسطے سے انہی دونوں انسانوں تک نسل اور نسب پہنچاتے ہیں۔ کالے گورے چھوٹے بڑے مختلف اقوام قبائل سارے بر اعظموں میں رہنے والے، امیر کبیر فقیر حقیر، سب انسان بنی آدم ہیں۔ نسب کے اعتبار سے، نسل کے اعتبار سے، آدم علیہ السلام کی اولاد ہونے کے اعتبار سے کسی کے پر کوئی فضیلت اور فوقیت حاصل نہیں۔ یہ کنبے، یہ قبیلے دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، یہ جان پہچان کے لیے ہیں۔ دنیا کی بڑائی اور بہتری، مال زیادہ ہونا، صاحب جائیداد ہونا، صاحب اقتدار ہونا، اس سے آخرت کی کامیابی کی امید رکھنا بے وقوفی ہے۔ وہاں ایمان اور اعمال صالحہ کام دیں گے، دنیا کی ساری بڑھائیاں دھری کے دھری رہ جائیں گی۔ اعمال صالحہ کیا ہیں؟ ان میں فرائض واجبات کا اہتمام کرنا، گناہوں کو چھوڑنا مراد ہے، جسے تقوی سے تعبیر کیا گیا ہے۔ سامعین گرامی قدر، اللہ کے نزدیک سب سے بزرگ اور معزز اور مکرم وہی شخص ہے جو سب سے تقوی والا ہو۔ اگر آج کوئی ان شخص دنیاوی اعتبار سے کم مال والا ہے، اونچے نسب کے دعوے داروں کے مقابلے میں دنیا میں اس کی حیثیت کم ہے، لیکن وہ تقوی میں بڑا ہوا ہے، قیامت کے دن اس کا تقوی اسے کام دے گا، اور بڑے بڑے نسب والے کافر فاسق وہاں ذلیل ہو جائیں گے، عذاب کے مستحق ہو جائیں گے۔ دنیا کی اچھل کود نسب کی بڑائی کچھ کام نہیں آئے گی، اونچے نسب والے بھی ایمان اور اعمال کی وجہ سے بخشے جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صفا پہاڑی پر لوگوں کو جمع کیا، آپ تشریف فرما ہوئے۔ آپ نے فرمایا، لوگوں تم اپنی جانوں کو دوزخ سے بچاؤ، میں تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ پھر اپنے قبیلے اور قوم قریش آل اولاد کو خصوصی طور پہ فرمایا، اے قریش کی جماعت، اپنی جانوں کو بچاؤ اور اس کا فکر کرو، میں تمہیں اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا۔ اے بنی عبد مناف، اپنی جانوں کو بچاؤ، فکر کر لو، میں تمہیں اللہ جل جلالہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا۔ اے عباس بن عبد المطلب، میں تمہیں اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا۔ اے صفیہ، پیارے آقا کی پھوپھی ہیں، میں تمہیں اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا۔ اے فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو چاہے میرے مال میں سے طلب کر لے، میں تمہیں اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا۔ مشکوٰۃ شریف میں بڑی تفصیل موجود ہے۔ مطلب یہ کہ قیامت کے دن ایمان پر، اعمال صالحہ پر فیصلے ہوں گے۔ کوئی شخص نسب کی بنیاد پہ دھوکے میں نہ رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت کی وجہ سے میری نجات ہو جائے گی، مغفرت ہو جائے گی۔ قرآن کریم میں اللہ سورہ توبہ میں فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اس آیت کریمہ میں دو حکم دیے، اول اللہ سے ڈرنا، دوم سچے لوگوں کے ساتھ ہونا۔ اور اس میں جو دوسرا حکم ہے، اگر اس پر عمل کیا جائے تو پہلے حکم پر عمل بآسانی ہو جائے گا۔ سچے لوگ وہ ہیں جو ایمان میں سچے ہیں، اعمال میں سچے ہیں، ریاکاری نہیں کرتے، اعمال صالحہ اور اخلاق حسنہ سے متصف ہیں، متبع سنت ہیں۔ اگر کوئی شخص ایسے حضرات کے ساتھ رہے گا، ان کی صحبت اختیار کرے گا، اسے صفت تقوی حاصل ہو جائے گی۔ صحبت صدق میں بڑی صفت پیدا کر دیتی ہے۔ قرآن کریم سورہ زمر پارہ 24 میں فرماتے ہیں، اللہ والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک المتقون۔ صدق ایمان میں بھی لازم ہے، ورنہ نفاق ہو جائے گا، اعمال میں بھی لازم ہے۔ اگر اعمال میں سچائی نہ ہوگی تو ریاکاری ہو جائے گی، اعمال پوری طرح اچھی طرح ادا نہیں ہوں گے۔ تو حقیقت اور خلاصہ یہ ہوا کہ انسان کے شہوانی جذبات اور شیطانی جو وسوسات ہیں اور معاصی کی جو تحریکات انسان کو گناہوں میں مبتلا رکھتی ہیں، فکر آخرت اور نفس کی اصلاح کے لیے ان حضرات کی صحبت کی ضرورت ہے۔
جو صالحین ہیں، صادقین ہیں، اولیاء کاملین ہیں، آخرت کی فکر مند ہیں، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، بری صحبتوں میں انسان برا ہوتا ہے، نیک لوگوں کی صحبت میں انسان نیک ہوتا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا اور یہ بھی فرمایا کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ در حقیقت صادقین اور صالحین کے مجلس میں جانا، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ان کی کتابیں پڑھنا انسان کو متقی اور پرہیزگار بنانے کا بہت بڑا گر ہے۔ ان میں تجربہ ہے کہ جس کسی میں اصلاح، فلاح اور نیک مزاجی کے جذبات نظر آئیں، تحقیق کرنے سے معلوم ہوگا کہ شخص کو یا اس کے باپ دادا میں سے کسی کی صحبت میسر آئی ہے یا کسی اللہ والے کی صالحین اور کاملین کی صحبت میں رہا ہے۔ اللہ جل جلالہ نے قرآن میں بھی فرمایا ان فی ذالک لذکری لمن کان لہ قلب او القی السمع وہو شہید، کہ بے شک یہ قرآن نصیحت اس کے لیے ہے جس کا دل ہو، جو ہمتاً گوش ہو اور حاضر باش رہے۔ اللہ جل جلالہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں نیک صالح خود بننے کی توفیق دیں۔ احب الصالحین ولست منہم لعل اللہ یرزقنی صالحا، نیکوں سے محبت کریں، اللہ ان نیکوں میں ہمیں ڈال دیں گے۔ خود اپنی اصلاح کریں گے، ہماری اصلاح سے ہماری اولاد کی اصلاح ہوگی، جب اولاد کی اصلاح کریں گے ہمارے ایک معاشرہ سدھرے گا، جب معاشرہ سدھرے گا تو انقلاب برپا ہوں گے۔ اللہ جل جلالہ ہمیں اپنی اولاد کی صحیح معنوں میں اچھی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ ایسی اچھی اور بہترین باتیں جہاں سے بھی ملیں، حکمت اور دانائی کی باتیں مومن کی گمشدہ میراث ہے، اللہ انہیں سیکھ کے سن کے آگے جہاں تک ممکن ہو ایسے پیغام کو آگے شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔